معصومین پروردگار مومنین دی زحمت و عبادت قبول فرما میرا اللہ جملہ مرحومین مومنین بالخصوص حاضرین اور بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات جنت عالی فرما مرحومین دی بخشش فرما انہاں دی قبور کو انوار آئمہ دنال منور فرما حاضرین مومنین کو بانیان مجلس کو رزق حلال وسیع عنایت فرما پروردگار بیمار کربلا دے صدقے بیمار مومنین کو شفا عطا فرما مقروضین دے قرض دے ادائیگی دے وسائل عنایت فرما وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عنایت فرما شیعہ سنی مسلمانہ کو محبت نال رامن دی توفیق عنایت فرما ان مومنین دے دلچ بانیان مجلس دے دل جتنی دعاویں بحق محمد و آل محمد دعاواں قبول فرما امام زمان دے ظہور تعجیل فرما برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات صلوات ذلت نہیں عزت ہے عار نہیں افتخار ہے احسان نہیں ایمان ہے اور صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے صاحبان مل کے باواز ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل عباد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة حسین صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر سيد الأولياء إمام الهدى إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين بلند صلوات الصلاة والسلام
على الحسن الإمام المعصوم المسموم وعلى الحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زینب بڑے سمجھدار لوگ کیڑے ویلے دی گل کیتی میں جدا ترے دہانا دا تسا بھرا ترے دہانا دیاں تسیاں بھیڑا دے خیمے دے در تے آکھ جامپور دے شرفا حالت کیڑیے آبرو کٹے ہوئے کمر جھکی ہوئی ہے زخمت زخمین بھیڑ دے دروازے تے گل کیڑی کیتی ہے غریب آدھا یا اختہ ایتینی بے صوبن عتیق او زینب بھیڑ پرانی پوشاک لیا مرحبا جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے جی میں عربی پڑھے تے ترجمہ کیتے ایک سرائے کی شاعر نے جی بابا بزرگا دن جندے جنت چلے گاسا نے این کربلاؤ دی نگری پرانا لباس ایک سرائے کی شاعر نے امام دی ترجمانی کیتی ہے بھین دے دروازے تے زہرا دا پتر کھڑا دائی گھن آ پوشاک پرانی زینب تے آج پیندئی جگ پردیسی تو دیکھ گھنے ہونے لازے تئیں میری لاش تے لوٹ جڑے نہیں رو سکے انہاں واسطے اگلے جملے پہ پڑھتا ہوں سیدہ دے کوئی مندری تے کوئی آن اماما تے کوئی کمر بند گھن ویسی تے دے ویر غریب دی لاش ہوتے پوشاک یا تھوڑی آواز دے سکتا مہربانی ہو سکتی بھیڑ جو یہ گل سنیے کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ عزت لے ہو خیمے دے درتے آ کھڑی آدھی میرا سالہ دا نہیں مہینہ دا نہیں دنہ دا نہیں میرا لحظے دا مہمان بھرا تے خیمے لنگ آویر شبیر جیڑا زخم لگئی پیشانی تے بند خون کری ہمشیرے جڑے پرانے عزادار
بیٹھے اگلا جملہ انہاں واسطے میری سینا دیے جڑے بدان نفیس ترٹ گئے نی کڑوا گن بھیڑ تو تیرے آج بھیڑ دے ہاتھ آزاد ہی نہیں کیوں کھڑ گئے دروازے تے بھیڑا دے بھراوا کول پردے نہیں ہوندے سیدہ دے میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری آدن میری پیشانی پھاٹ گئی ہے رات دیا نیرہ پہیا واندی ہے کوئی اور مرے نہ مرے میری سکینہ دے کے مروے اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صلوات انتہائی محترم سامعین گرامی قدر دنیا کوئی ایسا مکتب نہیں جس مکتب دا امام سید الساجدین ہوئے زین العابدین ہو دنیا کو مکتب ہے جس مکتب کو اللہ نے ایسا امام عطا کیتا ہے جڑا سجدہ گزاراں دا سردار ہے عبادت گزاراں دی زینت ہے بے حسب موضوع حق دنیا بے مصابیحہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح یعنی چراغوں سے مزین کیا ہے وقت ایک دوسرے مقام دیتے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا بے شک مال دنیا اور بیٹے انسان واسطے زینت اس زندگانی دنیا واسطے زینت پھر ایک اور مقام دیتے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد جب تم مساجد کی طرف جاؤ یعنی سجدگاہوں کی طرف جاؤ تو کیا کرو زینت اختیار کرو یعنی ثابت ہو گیا ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے زمین دی زینت انگوری ہے پہاڑا دی زینت سبزہ ہے سورج دی زینت روشنی اور کرن ہے چند دی زینت چاندنی ہے اور رات دی زینت تارے ہیں کہ پیغمبر اعظم کو پوچھا یا رسول اللہ اس زمین دی زینت کون ہے فرمایا زمین دی زینت مرد یا رسول اللہ مردہ دی زینت کون ہے فرمایا مردہ دی زینت میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے بیدار ہونا بھائی آبا میرا بھائی علی ابن ابی طالب مردہ دی زینت ہے یعنی عزیزان محترم اس پوری کائنات دی زینت زمین دی زینت مردہ دی زینت علی ابن ابی طالب اور اللہ نے علی حیدر کرار کو ایک بیٹی عطا کی تھی دیکھو آقا میں دے زینو اب یعنی اپنے بابا کی زینت علی اگر عالم ہے تو زینب عالیہ اصلی لفظ زین و اب لیکن تخفیف دی وجہ تو آقا میں دے زینب اگر علی عالم ہے سامعین محترم بی بی عالیہ علی دے علم دی زینت ہے اگر علی سخی ہے تو بی بی عالیہ سخاوت دی زینت ہے اگر علی کریم ہے تو بی بی عالیہ علی دی کرامت دی زینت ہے اگر علی شجاع ہے تو علی شجاعت دی زینت ہے اتنی عزت عطا کیتی ہے عیسین کو اللہ نے سامعین محترم ایک لفظ ہے عاقل عاقل ہے اسم فاعل ایک لفظ ناصر عاقل دمانی ہونے یعنی وہ عقل مند جو کبھی عقل مند ہو لیکن کبھی اس کا عقل زائل ہو جاتا ہے یعنی اس کا عقل کبھی کبھی نہیں رہتا عقل سے جدا ہو جاتا ہے ناصر اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ مددگار نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی مددگار ہوتا ہے لیکن بی بی کو اللہ نے ایک لقب عطا کیتا ہے کیڑا لقب جوانہ کو اور تلمیزان مکتب اہل بیت کو سمجھامن دی خاطر تھوڑی دی وضاحت کرے سا تو سمنال اپنے اذہان عالیہ کو رکھسو سامعین محترم اگر کہیں خاندان دے وچ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوئن ان پڑھ ہوئن کوئی ایک بندہ پڑھا لکھا ہو کے اپنا تشخص بناوے اپنی عزت بناوے اس حیثیت نال کے ایجوکیٹڈ آدمی ہے پڑھا لکھا بندہ ہے اس وجہ تو لوگ ان عزت کریں اے ایڈا وڈا کمال نہیں کیوں چونکہ اتنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ کوئی نہیں ایو ہی کو ہے پڑھا لکھا اس سے وجہ تو لوگ ان دی عزت کریں مومنین کرام لیکن دیتا سارے پڑھے لکھے ہوئے تے اگر کوئی اتنا پڑھا لکھا بنے اس خاندان چو کہ لوگ ایک پڑھا لکھا آ کے ایدی تعلیم اور ایجوکیشن دی وجہ تو ایدی عزت کریں ایک عدن صاحب کمال بندہ دیتا سارے عقیل ہوئن دیتا بہن سارے عالم علم لدنی
اور معصوم ہوئے اوتھا عقیلہ بنی ہاشم دا لقب گھننا بی بی عالیہ دا کام نے جتنا سارے چند چہرے راندے ہوئے اوتھا قبر بنی ہاشم دا لقب گھننا عمر بنین دے لال دا کام ہے۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ میں کیا عظمت بیان کر رہا ہوں این بی بی دی جو دین آدم تو لے کے حضرت خاتم تک پرموٹ ہوندہ رہی ہے مقام غدیر دوتے دین آکے مکمل تھے کامل تھی ہے لیکن دین عزیز و محفوظ نہیں تھیا۔ توجہ امام حسین علیہ السلام نے آخری بندے تک سر چاونا دیکھنا میرے دل پاسے وال عرض سے کریں جڑے بندے آزم سفر نہیں ہوئے نال آدم تو لے کے خاتم تک دین پرموٹ ہوندہ رہے مقام غدیر تے مکمل تھی ہے لیکن محفوظ نہیں تھیا۔ امام حسین عالی مقام نے کربلا دی نگری دے اندر اپنے انصار دے کے اپنے بھیرا دے کے اپنے پتر مہمان کو ہاتھ کے دین دا ماضی محفوظ کیتا ہے اور بی بی عالیہ نے کربلا تو لے کے شام تک خطبے دے کے دین دا مستقبل محفوظ کر چھوڑے۔ اور یقیناً اللہم صلی اللہ محمد محمد بھئی آپ یقیناً تسا یکم ربی الاول واسطے آمادہ ہو سو حسینیت بچاون دی خاطر عزاداری بچاون دی خاطر شیعیت دی مدافعت دی خاطر شیعیت دی دفاع دی خاطر تسا یقیناً اسلام آباد وچ انشاءاللہ اکٹھے تھی سو اسا امید تک کرنے ہیں حکام تو یہ اپیل کرنے ہیں کہ نوبت اس مقام تک نہ ونجے چونکہ امن پسند قوم ہے اسا بڑے شہداء دیتے ہیں لیکن آج دن تک الحمدللہ دھرنے بھی دیتے بڑے بڑے اسا شہداء دیتے قربانیاں دیتیاں او قبرستان پور ہو گئے سارے شہداء دے نال لیکن آج دن تک اسا پاکستان دے پتے کوئی نقصان نہیں دیتا اسا چاہنے افہام و تفہیم نال معاملہ حل جو ہو جائے ساکو اس بل دے نال کوئی اعتراض نہیں ہے البتہ یہ جڑا مبہم بل ہے جڑا ان دے اندر ابہام ہے اس دوتے ساکو اعتراض ہے بھئی پہلے تا توہین دی میں عرض کر رہے ہیں اتنے ضمن عرض کرے سا کہ پہلے تا توہین دی ڈیفینیشن کو واضح نہیں کیتا گیا یعنی تعریف کو کہ توہین کیا ہے کیا کہہ کو نہ مننا توہین ہے اگر کہیں کو نہ مننا توہین ہے تب بہت سارے ایسے لوگ ہیں رسول اللہ دے زمانے جڑے اللہ کو نن مندے خود رسول اللہ کو نن مندے میں پوچھنا چاہنا مسلمانہ کو جڑے رسول اللہ کو نن مندے یہودی اور عیسائی لیکن کہیں کو نقصان نن دے دے ظاہراً کیا رسول اللہ نے من کے انہوں نے سار قلم کر دیتے توجہ فرما رہے ہوئے جڑے مولا علی کو نن مندے یا خلفاء کو نن مندے مثلا سعد ابن عبادت نے نہیں مننا کیا سعد ابن عبادت دا سار اس وجہ تو نہ من کے قلم کر دیتا یا رسول اللہ نے حکم دیتا ہے عرض کرنا چاہنا بی بی عالیہ نے پابند رسن ہو کے بھاوے بکھی آئی بھاوے تسی آئی ایک نہزت دا آغاز کیتا عمل کرنے ہویا بھیرا دے چھوڑے سو مہمان دے چھوڑے سو جان قربان کر چھوڑے سو بال قربان کر چھوڑے سو سب کچھ قربان کر چھوڑے سو لیکن قاتلان حسین دے چہرے تو لکھا یا لعنت اللہ مٹاون نہ دے سو زندہ باد بلند زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد اور یہ جڑا بل پیش کیتا گیا عزیزو یہ بل در حقیقت جی میں جوس دے ڈبے دے وچ زہر کو پاری تمنے اس دی مثال بہترین مثال ہے یعنی اتو لبادہ اور لباس کے بڑا مقدس دیاں لیکن اندر جڑے عزائم ہیں بڑے مضموم ہیں بل دے عنوان کیا ہے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل لیکن در حقیقت میں پوچھنا یہ چاہنا بھائی عزیزان ماشاءاللہ بزرگان اور صاحبان فہم لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ جلوہ گارو یہ پہلے کیڑی صحابہ یا اہل بیت دیس ملک کی توہین تھی دی پئی اگر کوئی ایک بندہ توہین کرے ہاں تو اسیں تو نال ہے اگر کوئی توہین کریں دا اہل بیت تھی تو اسیں ایک کیوں سڑکاں تے آئے ودے ہیں کیوں خرچے کریں دے ودے ہیں کیوں یزید تے لعنت کریں دے ودے ہیں یہ دنیا والا کو دسے دے ودے ہیں جہاں بل اللہ نے جہاں تقدیس دا جہاں مقدس عمر دا بل اللہ نے قرآن وچ پیش کیتا اور رسول اللہ دی زبان نے پیش کیتا او یزید ملعون نے اودی توہین کی دی اس متاہن دے خلاف اسا نعرے مرے دے ودے ہیں تے آدے ودے ہیں جڑے صحابہ دے توہین کرن والے ہیں پیغمبر دے او صحابہ جڑے اپنے
انہاں دی جُتی انہاں دی نعلین تے ساڈا سر یعنی انہاں دی جُتی تاج پھڑا کے اپنے سر دے اوتے رکھسو، لیکن سامعین محترم تے قاتل حسین کو اسا راضی اللہ نہ آکسو۔ در حقیقت یہ دسنا چاہنے ہیں لوگوں کو کہ اسا آج بھی ای ہوتا صدا بلند کیتی ودے ہیں بھئی کل اگر تسا ساڈے نال رل کے امام حسین جڑے صحابی بھی ہیں، اہل بیت رسولی جو ہیں، فرزند رسول بھی ہیں، دوش نبوت دے سوار بھی ہیں، جنہاں دے لباس جنتی جو آنے ہن، توجہ فرما رہے ہو کوئی نہ، جنہاں دے دروازے دے ہوتے جبرائیل رک آئی، جنہاں دے دروازے دے ہوتے ملائکہ آ کے رک دے ہن، اگر تسا انہاں دی توہین کرنا والے دے خلاف آج گلیاں آئے ہو ہا تو تھوڑا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کرنا دی ضرورت ہی نہ پو گیا۔ متنازع بل چاکو بھائی، متنازع بل نامنظور، نامنظور 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 نامنظور۔ یہ چاہتے کہیں سارا اعتراض نقض کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں جو یزید کو نعوذ باللہ رضی اللہ آقا بننے، نعوذ باللہ بنو امیہ دے جتنے او افراد جنہاں اہل بیت اطہار دی ہر مقام تے توہین کی تھی، تے اگر یہ سب تو بڑا نقصان تھی نا دے اپنے واسطے ہے، اور جڑے سارے اہل سنت بھائی ہی نا خدا تو سلامت رکھے، تساں سارے نفس و جانبے، تساں سارے بھرائے ہوئے، تھوڑی خوشی ساری خوشی، تھوڑا غم سارا غم، تھوڑا کو اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے۔ کی میں الحمدللہ اساں شیعہ اپنا تشخص برقرار رکھے، آج نہیں تک پاکستان دے اندر کوئی خودکش حملہ آور نہیں پکڑا گیا جڑا شیعہ دے مشابہ ہوئے، صاحبان عقل و دانش تو میری بات ہے، کی میں کوئی ایسا تھا کو ندی سی جڑا حسین حسین کریندہ رہا ہوئے، جڑا کالا لباس پہندہ رہا ہوئے، جڑا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھدہ رہا ہوئے، جڑا 12 امامہ کو حق تے مندہ ہوئے، جڑا جناب زہرا کو حق تے مندہ ہوئے، وقت مسلمانہ دی مسجد جوان کے نمازیاں کو شہید کریندہ ہوئے، آج نہیں تک الحمدللہ سارے بھی کوئی دہشت گرد نظر آسی، جدیں مذہب دے ناتے قتل ہوئے، چاہے شیعہ کو مارا گئے، چاہے او سری لنکا دے کہیں مہمان کو باشندے کو جلایا گیا ہے، یا اے ماضی قریب عیسائیاں دے گھر کو جلایا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ نن سنویں دے جڑے جلاون والے ہن وہ سنی سنویں اندر حقیقت وہ سنی نن، میرے بھرا سنی جڑے تشریف فرما گئے، تھاکو عرض کرے سا تسا اپنی پہچان بناؤ اور تسا سارے نال رل کے آکھو بھئی یہ جڑے بل پاس کریں دے کھڑن اے اپنے آپ کو سنی سنویں دے کھڑن، سنی ہن نہیں، لہذا اپنی صفحہ جو انہا دہشت گردوں کو انہا پلیدگی کو دور کرو، اے نجاست شامل تھی ہونا چاہتی، اے جتنے کھڑے نا اے تکفیری عناصر، دہشت گرد عناصر اور بل دے حق کیچ اور بل پاس کراونا لے اور بل دے دائی، اے نام نہاد تحفظ ناموس صحابہ بل یا تحفظ ناموس اہل بیت دے بل دے دائی جتنے ہن یہ سارے کون ہیں؟ دہشت گرد ہیں۔ سنی بھرامہ نعرہ نہیں مارا، چونکہ سنی اور شیعہ دی صفحہ پہلے ہی الحمدللہ اس طرح دی کوئی توہین نہیں تھی پئی، یہ چند تکفیری عناصر ہیں، لہٰذا عرض کر رہے ہم بی بی عالیہ نے نقاب اتارے اور لعنت اللہ لکھ دیتے قاتلان حسین دے چہرہ تے، اور بی بی عالیہ نے یاد رکھنا ایک قوم ڈرن والی نہیں البتہ امن پسند قوم ہے، اسا ہر حال اس ملک دی سالمیت چاہنے ہر حال ہی، چونکہ ملک سا کو جان تو زیادہ عزیز ہے، وطن عزیز سارے بزرگان نے درس سا کو یہ لیتا ہے، سب کچھ لگ بنے لیکن وطن عزیز دے خلاف کرنا آواز بلند نہیں کرنی، چونکہ ملک اسائیں بڑھایا ہے تے بچامڑ علی اسائیں، لہذا عرض کر رہے ہوں پریشان تو نہیں تھی کہ تو چونکہ ضمناً من حیثیت طالب علم پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ دو ہستیاں، ایک بی بی عالیہ ایک امام سجاد، اور انہ دے رفقا نے بالخصوص انہ دہانا جن ایک سے ہجری دے اندر انہ شخصیات نے امام حسین علیہ السلام دی محنت کو بچائے۔ میں عرض کی تھا ابتدائی کلام دے اندر تمہیدی کلمات میرے ختم، میں اپنے ہدف والے پاسے آواں، ابتدائی آراز دے اندر میں عرض کی تھا بھئی شیعہ سنی احباب شکر کیتا کرو جو اللہ نے تھواکو تے میں کو او امام عطا کیتا ہے جڑا عبادت دی زینت ہے، صرف عابدین دی زینت نہیں، عبادت دی زینت ہے۔ جوانوں سر چاونا بھائی، سفر کرنا میرے نال،
ایڈا بڑا عبادت گزار ہے. امام دی صفت دی تجلی تھوڑی جی میں واضح کرنا چاہنا. امام دے وچ بہت ساری، چونکہ امام بہت ساری صفات دا مجموعہ ہوندا ہے، بہت ساری تجلیات ہونی ہیں امام دیاں، لیکن کہ امام دے وچ کہ ایک صفت دی تجلی زیادہ نظر آتی ہے. مثلا امام سجاد بہت بڑے عبادت گزار، کہ امام کو ہر امام اپنے مقام تے بہت بڑا عبادت گزار ہے، لیکن کہ امام کو زین العابدین دا لقب نہیں ملنا، کہ امام کو سید الساجدین دا لقب نہیں ملنا. ایڈے وڈے عبادت گزار ہیں. تھوڑے میرے آقا، چوتھے آقا جو ایک کنیز میرے آقا دی گھر تو باہر آئیے، ایک بندے پوچھے کہ جڑے گھر تو کنیز ہیں اپنے آقا دے بارے، اپنے مولا دے بارے کوئی دسا، انہاں دی سیرت کیا ہے، انہاں دا کردار کیا ہے، انہاں دی شان کیا ہے. ایک کنیز میرے آقا دی آدھی بندے خدا دسا، تفصیلاً سننا چاہنا ہے یا اختصار نال دساواں؟ اے بندہ دے اختصار نال اپنے آقا دی سیرت دسا. تا او کنیز میرے آقا دی آدھی سن، میں دن کو امام واسطے کرا دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو اپنے آقا واسطے کرا بستر نہیں بچھایا. جڑے نہیں سمجھے ثابت کرنا چاہتی ہے تو پورا دن سید الساجدین روزے نال گزار چھوڑے نے، ساری رات میرا آقا کو عبادت گزار چھوڑے. ایڈا بڑا عبادت گزار جو ایک بندے آدھے میں ادھی رات لے اٹھا، او ویلا جڑا گلیاں سناٹا، لوگاں دے دروازے بند، میں آکھے ایک میں جاگدا، ایک او لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ دا قرآن دے جے کو نہ نیندر آندی تے نہ اونگ آندی. کون؟ او واحد و یکتا، او بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد، جنہا کوئی ہمسر کوئی نہیں، جڑا خالق ہے. ایک او تے ایک میں ہاں. یہ بندہ آدھے میں سوچیندہ میں نام بھئی رات دے این پہر پوری دنیا محوے استراحت ہے، محوے خواب ہے، لوگ سوتے میں ویسا اپنے اللہ نال راز و نیاز کرے سا، دعاواں منگ سا، اللہ دی بارگاہ پریشانیاں پر گزار کرے سا اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے سی. آدھے جدہ میں آیا نا مسجد دے دروازے تے وقت اندر داخل ہویا، میں منظر بڑا عجیب ڈٹھے ورتے حیرت دی چلا گیا. ایک نورانی جوانے نے اپنی جبین نیاز کو خالق دی بارگاہ جھکایا ہوئے. آدھے میں آکھا کون ہے؟ بہرحال میں خوشبو امامت دے ذریعے پہچان گیا جو یہ علی ابن الحسین ہے، یعنی چوتھا امام ہے، یہ سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. میں آکھا رات دے پہر اور این پہر دن ہر کوئی سوتا ہوئے تے اے جوان جاگدا پہ حسین دا بیٹا دیکھا کان لاواں رات دے این پہر اللہ نال کیڑیاں گالی پیا کریں دے. عزیزان محترم خاص توجہ دا طالباں ادا جدا میں کان لینا آدھا پیائی الہی عبدکا بفنائک سائلکا بفنائک مسکینکا بفنائک فقیرکا بفنائک. میرا اللہ تیرا ختم تھی والا بندہ تیری بارگاہ جائے، میرا اللہ تیرا محتاج بندہ تیری بارگاہ جائے، میرا اللہ تیرا سائل بندہ تیری بارگاہ جائے. آدھا میں آقا دے یہ جملے یاد کر کے دن نورانی کلمات یاد کر کے دن کوئی مشکل در پیش ہوئے ہا یا کوئی دعا ہوئے ہا، میں اپنی پیشانی کو خالق دی بارگاہ جھکا کے 100 دفعہ انہ کلمات نورانی دا تکرار کریں دا تاکرے نام میں ہی تکرار کر چھوڑے نہ تاکہ انہ جوانہ کو تلمیزان مکتب امام صادق کو یاد تھی میں نے امام دے اے نورانی کلمات اور جملے الہی عبدکا بفنائک سائلکا بفنائک مسکینکا بفنائک فقیرکا بفنائک. آدھا امام دے اے کلمات میں اللہ دی بارگاہ عرض کرے نام اس تو بعد پریشانی دسے نام اللہ پریشانی دور کر چھوڑے دا دعا منگنا مینا کلمات دے توسل نال اللہ دعا راکی نہیں کرے دا قبول کر چھوڑے دا. اللہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد. میری سرائکی دی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ پچھلے احباب کو آ رہی ہے کوئی نا؟ امید آواز پہنچ دی پہ اسی. مومنین دی جوانو توجہ، مومنین دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صفات بیان کی تھی، چونکہ کچھ صفتہ ایسی ہیں مومنہ دیا جڑیاں معاشرے بڑھائی ہوئی ہیں، علامات بڑھائی ہوئی ہیں، بھائی فلاں فلاں علامت دے اندر ہو سی ایسا کو مومن رکھسوں، لیکن کچھ صفات مومن دیاں اللہ نے قرآن مجید بیان کی تھی. انہا صفات ہی جو ایک صفت میں عرض کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بتحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں. اور جلال الدین سیوطی برادران اسلامی علیہ سنت بہت بڑے عالم صاحب جلالین اے فرمانے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی یا ایوہ الذین آمنوا دی صدا لکھتی ہے نا ان دا بہترین ترجمہ اے بڑھ دے جو اللہ تعالیٰ پہ فرمائے دے آئے علی بالو. غور فرماؤنا بھئی آبا، یعنی اللہ پہ فرمائے دے قد افلح المؤمنون، با تحقیق مومن یعنی علی والے کامیاب ہو گئے. اچھا
اے مومن کون ہونے انہاں دی صفات کیا ہیں انہاں دے علامات کیا ہیں آواز پروردگارہ دی الذین هم فی صلاتہم خاشعون مومن وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو پورے اہتمام و انصرام کے ساتھ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں عزیزان محترم اگر اس آیت دی کوئی پریکٹیکلی اور بہترین تفسیر ہے تو تیرا میرا چوتھا امام سجاد ہے جو جدہ آندہ ہے نا اللہ دی بارگاہ میرا آقا وضو کریں دے وضو دے ویلے تھر تھر کب دن چہرے دوتے زردی دے آثار چھا وینن غلام پوچھ دے آقا خیر تہے ویندے نماز واسطے پیوے وضو کریں دے پیوے چہرے دوتے زردی دے آثار کیوں چھا وین کیوں کب دے پیوے تھر تھر کیوں کب دے پیوے کب کبھی کیوں تاری ہو گئی فرمائن پتہ نہیں میں کہ دے ودے بادشاہ دی ملاقات دے بھی وینا اسا کہ ایم این اے ایم پی اے کو مل رہا ہوئے کب دے ہیں تے وہ ایم این اے ایم پی اے دا بھی خالق ہے جنہ مقام معرفت اتنا بلند ہوئے تو سجاد نے آقا تھر تھر کب دے نظر آنے وقت جنہ آنے نا اللہ دی بارگاہ نماز پڑھتے ہیں کئی دفعہ دن ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں سامعین محترم ایک دفعہ میرے آقا دے شان مبارک تو کندے مبارک تو ابا ہٹ گئی ڈھے گئی زمین دے ہوتے بندہ بیٹھا ہے سوچیتا رہی ہے بھئی ہون جڑے سنتے چیسن امام دی نماز ختم ہوئی اے بندہ دے آقا نماز دی حالت ابا تھوڑی چہرے تو ابا تھوڑی شانے تو حضرن ہٹ گئی ہے یا ڈھے گئی ہے زمین دے ہوتے جھڑ گئی ہے تو سا جوڑی نہیں چاہی نہیں میرے آقا فرمائے ایک کپڑا کیا ہوتا ہے جڑا میرے تے میرے خالق دے درمیان حائل ہوئے وقت میرے آقا نماز پڑھ دے پہن امام دا کوئی بچہ کنویں گر گئے ایک بندہ ہے مولا تھوڑا بچہ کنویں گر گئے آقا تھوڑا بچہ حسب معمول نماز پڑھتے رہ گئے کوئی توجہ کوئی نہیں کیوں پوری یکسوئی اور انہماک نل باقر بابا متوجہ خالق علی پاس ہے کیسا آپ دونا چاہیے سید الساجدین جیسا جنہ معبود دی بارگاہ چین ہے ہمتن گوش ہو کے اللہ نال محو کلام سید الساجدین جنہ نماز حسب معمول مکی روٹین وائز مکی میرے آقا خرامہ ٹر دے آنن زبان دے ہوتے ذکر خدا جاری ہے سامعین گرامی آئین کنویں دے بول فرمائے پانی میری امانت واپس کر جام پور دے شرفا سر چاہنا پانی بلند تھی نہ ہے جنہ میرے آقا نے اس بچے کو چاہنا راوی آدھے میں لٹھے اون بچے دا دامانی پانی نال دار کو نہیں ہویا یا علی رسول اللہم صلی علی محمد و محمد پریشان تا نہیں تھی گئے بھائی ہر امام نے چونکہ امام ہوتا ہے نباز امت امام ہوتا ہے مزاج شناس امت امام نے اپنے زمانے دے حالات دے مطابق دین مصطفیٰ دی بہترین تشریح اور دین مصطفیٰ دی بہترین وضاحت اور دین مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچایا اپنے نانے دی شریعت کو پہنچایا اپنے انداز چونکہ امام سجاد دے زمانے دے اندر امام کھل کے بیان نہ کر سکتے اگرچہ کھل کے بیان کریں لیکن کوئی مدرسہ قائم اس طرح نہ کر سکتے جی میں امام صادق نے مدرسہ قائم کیتا چٹائی دا مدرسہ قائم کیتا بیک وقت مختلف قبائل دے اور مختلف علاقہ دے لوگوں کو مختلف زبانہ نال تعلق رکھا والے لوگوں کو میرے چھویں امام نے ایجوکیٹ کیتا اور شریعت دا صحیح حتی برادران اسلامی اہل سنت دے بہت بڑے امام ابو حنیفہ 2 سال تک زانوے تلمس تحقیقہ امام صادق دی خدمت دے اندر اور کہ 80 سال دی عمر ایک پوچھا حضرت تھوڑی عمر کیا ہے انہاں آکے میری عمر ہے 2 سال بندے پریشان تھی ہے اصلا تھوڑی ایگزیکٹ عمر پوچھنا چاہتے حاصل تو سا بھرتا ہے حیرت ہی پا چھوڑے انہاں آکے تو سا بھولے ہی لے میں زندگی اور حیات سمجھتا ہی انہاں 2 سالہ کو ہاں تیرے چھویں امام دی شاگردی گزرے سامعین محترم گویا امام ابو حنیفہ نے ثابت کر دیتا اور زندگی نہیں وہ حیات نہیں لینے وچ بارہا تے 14 نہ ہوئے یا علی السلام امام سجاد نے تبلیغ کی تھی اور اس زمانے دے مطابق تبلیغ کی تھی اپنے حالات دے مطابق تبلیغ کی تھی کی میں 1 لاکھ غلام میرے عزیزوں میرے آقا نے اپنی پوری زندگی آزاد کیتا ہن کوئی بندہ تو اٹھ کے آکھ سکدا ہے جامپور دا کوئی بندہ بھائی سارے جامپور دی دھرتی تے اے دے وڈے امیر تے رؤسا پین جاگیردار اگر او 1 سال دے وچ چاہن نا غلام خرید کر کے آزاد کر چھوڑے نن بھائی امام دا اے انداز نہیں میرے آقا مختلف قبائل دے مختلف علاقہ دے غلاماں کو خرید کرے نے ہن انہاں غلاماں کو جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا
توجہ جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا سیدھا ہاتھ کیڑا ہے الٹا ہاتھ کیڑا ہے جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا آداب اسلامی کیا ہیں آداب معاشرت کیا ہیں جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا قرآن کیا ہے قرآن دی تعویل کیا ہے تفسیر کیا ہے محکمات کیا ہیں مشابہات کیا ہیں جنہاں کو نہیں پتہ ہوندا اسلام دے مطابق اٹھنا کیویں ہے باونا کیا ہے آداب محفل کیا ہیں میرے آقا غلام خرید کرے نے ہن وقت انہاں دی تربیت کر کے انہاں کو آزاد کر کے آدھے میں تھو کو دین مصطفیٰ سکھا چھوڑے اپنے علاقے کے دلوگا کو رساؤ جو دین محمد کیا ہے شریعت مصطفیٰ کیا ہے امام فقیہ بنا کے انہاں کو آزاد کرے نے ہن اور ایک غلام میرے آقا دا میرے امام دے نال آندہ پیے روٹی دا کوئی ٹکڑا پیا ہے زمین دے ہوتے میرے امام نے فرمایا اے ٹکڑا چاہ گن اس ٹکڑا چاہے او بہت ساری دیر گزر گئی ہے تو میرے مرشد نے فرمایا اے دسا بھئی او جڑا ٹکڑا ہائی فلاں مقام دے ہوتے وہ تا چاہے ہائی کدے کی تئی آدھے آقا میں کو دھو کے کھا چھوڑا ہے امام فرمایا تو آزاد ہے تو آزاد مولا کوئی غلطی ہو گئی میرے کل جو آزاد پہ کریں دے امام فرمایا اللہ کو تیرا اے فعل اتنا پسند ہے جو تے روٹی دی قدر کیتی ہے رزق دی قدر کیتی ہے لہٰذا اللہ کو فعل پسند ہے تے کو اللہ نے نار جہنم تو آزاد کر چھوڑا ہے سجاد تے کو غلامی تو آزاد کی میں نے کرے اور ایڈا ودا عبادت گزار توجہ ایڈا ودا عبادت گزار ہر کچھ عرصے دے بعد تو سب پریشان تنی بھی تھی گا گھبراہٹ نہیں نہیں میری کوشش ہوتی میں ذرا روایتی انداز سے ہٹ کے مجلس پڑھتا اور میری یہ بھی کوشش ہوتی کہ میں کدا کہ مواحد واسطے کہ ملنگ واسطے کہ مولوی واسطے مجلس نہیں پڑھی جب نہیں کتنے گیاں نیت رکھ کے گیاں بھئی اللہ بھی راضی ہو جائے محمد والے محمد بھی راضی ہو جائے چونکہ بہت سارے لوگ سب امام دیکھ کے آدم قبلہ بند پڑھ دیو بھئی کیڑے امام نے بند پڑھن تو روکا ہے اساں ہر او کم کرے سوں جس دی اجازت آل محمد دیتی ہر اس کم تو رک سوں جڑے کم تو رکن دا اہل بیت نے امر صادق فرمایا چونکہ ایسا لوگاں دی شریعت عمل نہیں کریں دے نہ بانی دی مرضی دی مجلس پڑھنی ہے نہ مولوی دی مرضی دی مجلس پڑھنی ہے نہ ملنگ دی مرضی دی مجلس پڑھنی ہے بلکہ اللہ دی مرضی دی مجلس پڑھنی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور بانی دی نیت یہ ہونی چاہیے بے مجلس کریں دا پیا کیوں اللہ بھی راضی ہو جائے پردہ غیبت اچ باون والا امام بھی راضی ہو جائے سامنے دی کے نیت ہونی چاہیے سنن والے دی کیوں سنن میں دا پیا مجلس صرف محظوظ تھی ورنہ میں دا پیا بھائی وال کے اکثر بڑا مزہ آگے جی مجلس صرف مزے چاہون واسطے نہیں مجلس توجہ میرے پاس رہے بھائی مجلس انسان کو تبدیل کرن واسطے توجہ بھائی دیکھنا میرے پاس ہے میرے آقا امام سجاد ہر کچھ عرصے تو بعد ایری عبادت کریں ہر کچھ عرصے تو بعد او آزائے سجدہ تو جلد ہٹ میں دی آئی یعنی جلد پھٹ میں دی آئی جلد کو جمع کرنے دے رہے اور امام دا اس وجہ تو ایک لقب دس صفحہ یعنی شتر مرد کے آزا والا یعنی سجدے کر کر کے میرے آقا دے آزائے سجدہ ہی میں ہو گیا جی شتر مرد کے آزا ہونے لہٰذا امام کو لوگ کہتے ہیں دس صفحہ یعنی یہ شتر مرد کے آزا والا جلد پھٹتی رہ گئی جلد کو جمع کریں دے رہے میرے آقا نے وقت شہادت اپنے بیٹے امام محمد باقر کو وصیت کی تھی بیٹا باقر دے میں دنیا تو ٹورا کفنی اے جلد رنگ چھوڑنا جو اے جلد روز محشر گواہ بن ویسی جو میرا اللہ سجاد پوری زندگی سجدہ گزار کے آئے تیری اطاعت گزار کے آئے پوری زندگی عبادت کی تھی اور ایک دوسری صفت دی تجلی جڑی آیا ہیں وہ یہ ہے کہ امام دعا و مناجات بڑی کریں ہیں اس وجہ تو امام دا ایک مجموعہ دعائے مجموعہ مناجات ہے جس کو آقا میں صحیفہ سجادیہ جس کو آقا میں صحیفہ کاملہ دیکھو آقا میں زبور آل محمد امام نے اس وجہ تو عرض کردہ رہنا عزیزان محترم آئمہ اہل البیت نے دنیا آلہ کو دسے جو دنیا آلہ نال کلام کیویں کرنی ہے مخلوق نال کلام کیویں کرنی ہے تے خالق نال کیویں محو کلام ہونا ہے طرز دسے معصومین نے اگر کوئی چاہندا ہے چونکہ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں دی عقلاں دے مطابق انہاں نال گل کرو اگر کوئی چاہندا ہے میں اللہ نال کیویں گل کراں میں اپنے خالق نال ملاقات چاہنا ظاہر بندہ اگر کہیں وڈیرے عام نے وڈیرے دی ملاقات کو ونجے نا بندہ کیا کریندا پہلی ملاقات ہوئے تو بندہ اون دے قریبی بندے کو پوچھدا یار وہ کیسا طرز گفتگو پسند کریندا ہے کیا شاعری پسند کریندا ہے تو میں شاعری یاد کر کے منجا اگر کوئی ذکر اہل بیت یاد اگر پسند کریندا ہے تو میں ذکر اہل بیت دے چند واقعات یاد کر کے منجا اہل بیت اطہار دے اگر کوئی اور چیز پسند کریندا ہے تو میں کوئی اور چیز یاد کر کے منجا لہذا
اللہ کیا پسند کریں دے. اگر کوئی چاہتا ہے میں اللہ نال کیویں گفتگو کراں, اللہ کو کیسی گفتگو پسند ہے, تو وہ آوے دعائے کمیل پڑھے, دعائے عرفہ پڑھے, آئے دعائے ندبہ پڑھے. جڑا چاہتا ہے جو میں اللہ نال کیویں گفتگو کراں صحیفہ سجادیہ پڑھے, جو ائمہ نے صحیفہ سجادیہ پڑھ کے اللہ نال گفتگو کرن دا انداز دس آئے. جو اگر کوئی چاہتا ہے میں دنیا اللہ نال کیویں گفتگو کراں, کلم الناس علی قدر عقولہم, معصوم فرمائے انہاں دی عقلاں دے مطابق, لوگاں دی عقلاں دے مطابق انہاں نال گل کرو, نچوڑ چلے وا بھائی آرائز دا. میرا محترم جڑا چاہتا ہے جو میں اللہ نال گفتگو کراں تے کیویں کراں, او صحیفہ سجادیہ, دعائے کمیل, دعائے ندبہ, دعائے عرفہ پڑھے. تے جڑا چاہتا ہے میں دنیا اللہ نال کیویں کلام کراں, او آوے نہج البلاغہ پڑھے, خطیب منبر سلونی علی دے سیسی جو دنیا اللہ نال گل کیویں کرے. البتہ صحیفہ سجادیہ تھوڑا سارا دے گھر تو ہو سی نا ماشاءاللہ, ہر گھر چ پڑھتے رہندے ہو, ہر گھر چ روٹین ہے صحیفہ سجادیہ, دعائے کمیل یا نہج البلاغہ یا قرآن پڑھن دی. امید مومنین دے گھر چ روٹین ہو سی. امام نے اتنا بڑا تحفہ ساریاں جھولیاں چ پائے, کلام نورانی. کوئی مشکل دار پیش تھی وے تو وڈے وڈے پیراں دے دروازے تے بھج وینے تے امام سجاد تو وڈا پیر کوئی نہیں. جندا پیر سید الساجدین ہوئے, امام العارفین ہوئے, جندا پیر زین العابدین ہوئے, کیا وہ ڈسا کے نہیں کیا جو مشکل دا حل کیا ہے. امام سجاد صحیفہ سجادیہ دیاں تعویذ دے کے گئے, گھر دے وچ تعویذ گھنا ہو, کوئی مشکل در پیش تھی تو امام دس ہے. امام مشکل چھوڑن والے نہیں, اپنے محبان کو اور اپنے منن والا کو امام دس کے گئے مشکل کیڑی دعا پڑھنی ہے. اگر مقروض تھی تو کیڑی دعا پڑھنی ہے, اگر بارش زیادہ آ گئی حد تو کیڑی دعا پڑھنی ہے. امام نے دسا ہفتے دی دعا کیڑی ہے, روز اتوار دی دعا کیڑی ہے, روز جمعہ دی دعا کیڑی ہے, اور 15 مناجات 54 دعاواں موجود ہیں. اور میرا محترم نہج البلاغہ اور صحیفہ دے اندر ایک فرق ہے. صحیفہ سجادیہ ایندا متکلم امام ہے, یعنی کلام کرن والا معصوم ہے, املا کرن والا لکھن والا معصوم ہے. کلام کرن والا سید الساجدین ہے اور املا کرن والا امام محمد باقر ہے. نہج البلاغہ دا متکلم معصوم امام ہے, لکھن والے سید رشید مرتضیٰ ہیں, اور امام زین العابدین نے دسے اللہ نال کلام کیویں کرنا ہے. امام علی ابن ابی طالب نے دسے مخلوق نال کلام کیویں کرنا ہے. اگر چاہنا ہے اللہ نال کلام کرا تو آ نماز پڑھ, صحیفہ سجادیہ پڑھ, دعائے کمیل پڑھ. اگر چاہنا ہے لوگاں نال کیویں کلام کرا تو دعا نہج البلاغہ پڑھ, تے اپنے بچہ کو نہج البلاغہ دے خطبات تے مکتوبات یاد کرا اور قرآن یاد کرا. جو جنا دوجھا تھارے کو تشیع دے واسطے دلیل منگے, جو شیعہ فلا 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 کام کر دیں تے کیویں کر دیں, وا تھوڑا بچہ سر جھکاوے نہیں بلکہ دلیل دے طور پہ اللہ دا قرآن پڑھے یا علی دا نہج البلاغہ پڑھے. امید ہے تھوڑے گھراں دے وچ روٹین ہو سی. سٹار پلس دا ڈرامہ تو نہیں چکنا چاہیے, لیکن صحیفہ سجادیہ دعا خیر ہے, اج رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظہر تو بعد علی بعد ظہرین ڈیڑی چاہ پینے ہیں کپ, وہ نہیں چکنا چاہیے. تھوڑے کو ممکن روٹین نہ ہوئے, سارے تھال والے پاسے بڑی روٹین ہے, وہ کپ چاہ دا نہیں چکنا چاہیے. چاہ دا کپ چک گئے تو موت آ گئی. لیکن ہاں بچے کو پوچھا بیٹا آج کی ٹی پی تھی, آج کی چائے پی تھی, لیکن نہیں پوچھا بھائی آج کی دعا پڑھی تھی. ناراض تھی گئے مرضی ہے تمہاری. ہر گھر فیسلٹیز موجود اور ہونیاں چاہیے. ایل ای ڈی موجود. میں پوچھنا چاہنا مومنین کو کتنے گھر صحیفہ نہج البلاغہ موجود ہے. بھئی زیادہ پیسہ تو نہیں لگتا نا. نہج البلاغہ آج کل جڑا افکار اسلامی اللہ نے چھاپا ہے زیادہ زیادہ 2000 روپے دا اسی. صحیفہ سجادیہ زیادہ 1500 روپیہ. کیا جیب امام سجاد دے ایسے نورانی کلام واسطے مومنین دی اللہ نہ کرے پیسے کوئی نہیں 1500 یا 2000 روپیہ جو کین آمن تے اپنے بچوں کو دیمن. بھئی ہر کہیں دا خطاب پڑھ دیو, عمران خان دا خطاب, زرداری دا شریف دا, نواز شریف دا خطاب پڑھ دیو, فلان دا خطاب, فلان صحافی دا خلاف. اج کے خطاب کی تستے کیڑی گل, مولویاں دا خطاب. بھائی آج اسد شاہ آئے بھی جامپور کے گا کے اظہر شاہ صاحب قبلہ آگن کیڑا خطاب کیتا نے. ہر کہیں دا خطاب سن دے وے, علی دا خطاب بھی سونا کرو. اپنے بچہ کو آکو ہاں علی خطاب کر کے گہنے نہج البلاغہ دے ذریعے سن. امام سجاد دعا مانگ کے گہن دیکھا اللہ دے دیں ٹی وی چینل تے آج فلان دا آپس وچ مکالمہ ہے, آپس وچ نہ گل بات کرنی ہے. دیکھا کیڑی گل بات تھی ہے.
دیکھا کرا اسا اے ڈٹھا ہے بھائی امام سجاد تے ہوندے اللہ آپس وچ کیڑی گالیاں کیتی ہیں صحیفہ سجادی وچ امام نے اپنے اللہ نال گالیاں کیتی ہیں دعائے کمیلی وچ امام علی ابن ابی طالب نے اپنے اللہ نال گالی کیتی ہیں اے او صحیفہ علامہ حسین بروجردی آیت اللہ العظمی حسین بروجردی نے صحیفہ سجادیہ الازہر یونیورسٹی دے بہت بڑے معلم اور مدرس علامہ طنطاوی کو بطور ہدیہ بطور تحفہ بطور گفٹ بھیجا ہے انہاں شکوہ کیتا ہے بھئی آغا اتنا عرصہ ایدے ودے نورانی کلمات تو تسا سا کو محروم کیوں رکھا ہے ایدے ودے علمی خزانے تو محروم کیوں رکھا ہے اور علامہ طنطاوی نے جدہ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد دا مطالعہ کیتا انہاں اس گل دا ببانگے دوہل اعلان کیتا اور جیڑی صحیفہ اردو ترجمے چھپ کے آن دی پئی ہے نا اندے مقدمے بعض ایسے تراجم دے اندر لکھا ہوئے علامہ طنطاوی نے اس بات دا اظہار کیتا کہ اگر امام سجاد دیاں دعاواں دا مجموعہ صحیفہ کاملہ نہ ہوئے ہاں تو دنیا والا کو دعا منگر دا ڈھنگ تے طریقے ہی نہ ہوئے ہاں لہذا آؤ امام سجاد دے صحیفے کو پڑھو ایک روٹین ہی شامل کرو اور اتنی عظمت دمالے کے بس ایک قصیدہ سنا کے میں جناب نظام تا تمام کرنا چونکہ میرے خیال ہے تو سن گھبرا گئے کچھ بندے لگتا سن اللہم صلی علی محمد تو آکو جگاون دی خاطر جیڑے قبلہ آسن میں توری جان چھوڑ دے سن امام سجاد میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے میں مقام زینب کیا بیان کر سکتا مقام سید الساجدین کیا بیان کر سکتا انہاں ہستیاں دا مقام بیان کرن واسطے قرآن ہونا چاہیے یا وہی نال دھوتی ہوئی زبان ہونی چاہیے امام سجاد بڑے امام نے پاپیادہ حج کیتے ایک دفعہ مروان آئے حج تے انتہائی توجہ دا طالب میں قصیدہ پیا سنے لیکن البتہ میں ان قصیدہ نہ سنے سا روش اور انداز او نہ ہو سی جنہ میرے ذاکر بنا من امام آئین بیت اللہ دے طواف واسطے تے مروان چاندہ ہی میں حجر اسود دا بوسا دے مروان ہی آیا ہویا ہے امام سجاد تو پہلا ہے رش اتنا ہے جڑے حاجی بیٹھے حجاج میری تائید کرے سو رش اتنا ہے بھیڑ اتنی ہے چونکہ حاجی دی کوشش ہوتی میں حجر اسود کو ود کے بوسا دے تو کالا جیاں پتھر کیوں میں چلو اتنے ایک جملہ چاہاں تمہاری محبت تقاضا کی تے بزرگ اللہ سلامت رکھے میں ایک ولاؤ ایک حاجی کو پوچھا ہے صحیح یہ کالا جیاں پتھر جڑا ہے ایک ود کے کیوں بوسے دیں دے اس نے کہا صحیح تو پتہ نہیں جنت دا پتھر ہے میں کہا لوگ ہی بڑے بھولن پتھر کو نسبت ہو گئی جنت دے نال لائے کے احترام بن گئے بھول گئے انہاں شہزادیاں دی عظمت جنہاں دے بارے نبیاں دے سلطان فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بے شک میرے حسنین جوانان جنت دے سر اچھا ایک کو موقع نہیں ملا اس مروان کرسی چلوائیے بہ گیا علیحدہ بھئی ڈیڑھ لے رش ذرا کم تھی سی میں مانی کہ حجر اسود دبو سرے ساں جوانوں توجہ اس سے اسناد وچ میرے آقا کوئی ملک ودا بنے دا ہی رستہ ڈیڑھ لے میرے آقا ان حجر اسود دے قریب حجر اسود نے ود کے استقبال کیتا میرے آقا نے حجر اسود دی اتے لب رکھے ہن میں کو نہیں پتہ بھئی جام پور دے شرفا آیا حجر اسود دبوسا امام سجاد نے دیتا ہے یا حجر اسود نے حسین دے بیٹے سجاد دے لباں دا بوسا دیتا ہے توجہ جنا بہت سارے لوگاں نے دیتا ہے بھئی نورانی جوان ہے خود بخود رستہ بندہ گئی ہے پتھر نے ود کے استقبال کیتا ہے انہاں پوچھا کون ہے اے شخصیت اتھائی اس زمانے دا بڑا شاعر قومی شاعر کھڑا ہے دیکھو آقا میں دے فرض دق اور ایندہ وظیفہ لگوایا ہے حکومتی وظیفہ جو کہ قومی شاعر ہے بڑے فی البدی اشعار آدھائی اتھائی تعارف دے طور تے بولا تے قصیدہ پڑھے وہ پورا قصیدہ نہ سنے سا دا مفہوم اور لب لباب میں جناب دی سماعت کو ہدیہ کرنا چاہنا آدھا ہے او لوگو تسا اس ہستی دا تعارف پوچھنا چاہندے وے اے تعارف دے محتاج نہیں بلکہ دنیا آلے تعریف دی بھیک انہاں دے دروازے تو منگ دیں اے عام ہستی نہیں اے زمزم و صفا دا بیٹا ہے اے مکہ تے مینا دا بیٹا ہے اے فاطمہ زہرا دا بیٹا ہے اے مصطفیٰ دا بیٹا ہے اے علی مرتضیٰ دا بیٹا ہے جدہ تعارف کروا کے قصیدہ پڑھا لوگاں عش کی تھی اتھائی مروانہ دے فرزدک دیو جیاں جل کے بھج کے رات ہو گیا اندہ دل تے کلیجہ آدھے جیو جیاں قصیدہ ای جوان دی شانچ حسین دے بیٹے دی شانچ پڑھائی ایو جیاں قصیدہ میری شانی چی پڑھ سر چامنا بھئی عزیزان محترم فرضہ کا دے پڑھ سا لیکن ایک شرط اے مروانہ دے کیڑی شرط اے آدھے کوئی شے منگنا چاہنا دے منگ سجیں دا پی بے شاعر ہے کوئی چنگا محل منگسی رقبہ منگسی گھوڑا منگسی خچر منگسی پیسہ منگسی درہم و دینار سونا چاندی میں دے چھوڑے سا میں خلیفہ وقت میرے واسطے کوئی مشکل بادشاہ ہاں لہٰذا میں کو دے چھوڑے سا فرضہ کا کہ جیڑی شے میں منگنی ہے تے دے نہیں سنگنی میں بادشاہ ہاں تے کو دے سا توجہ
وقت فرض کدے دے سے ادھا ہے کیوں نہ دے سا فرض کدے امام سجاد دی ماں جی مال ہے امام سجاد دی پیو جی پیو لا اتھائی مبہوت الحواس ہو کے رہ گئی ہے کمبڑ پہ گئی ہے کیوں امام سجاد دے باپ نہیں باپ کہتا ہو سکتا ہے امام سجاد دی ماں نہیں ماں کہتی ہو سکتی اللہ اکبر اتنا عظیم امام 2 سال دی عمر خود علی ابن ابی طالب نے چونکہ جنا امام علی ابن ابی طالب دی شہادت ہوئی ہے امام سجاد دی عمر مبارک 2 سال ہے 40 ہجری 38 ہجری دی امام دی ولادت با سعادت ہے نا جاگ دے بیٹھے ہوئے گھبرا گئے خود علی ابن ابی طالب نے نشاندہی فرمائی آئی میں میرے بعد میرے بیٹا حسن امام اس تو بعد حسین امام اس تو بعد دیڑا حسین دے ہتھاں دے اتے 2 سالاں دا سجاد ہے تھوڑا امام اور اے او امام ہے جہاں 8 پتر امام ہیں اسے امام تو نسل امامت چلی بڑا مقام عطا کیتا ہے اللہ نے امام کو اور جوانو اپنی سیرت کو اور اپنے کردار کو اس امام دی سیرت دے قالب بھی ڈھالن دی کوشش کرو امام دی سیرت اپناؤ اپنے اندر حد برداشت پیدا کرو جو قرآن دی ایک آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین پروردگار پیا فرمائے وہ لوگ جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں یعنی غربت و امارت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ ہے یہ محسنین ہیں اور محسنین یعنی احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس امام دی کوئی اس آیت دی کوئی پریکٹیکلی تفسیر ہے تو تھوڑا میرا چوتھا امام سجاد ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ وہ لوگ جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ترجمہ سن لو بھائی صلوات پڑھو قبلہ تشریف گنن قبلہ دے آنے تک بارے دیگر انہوں نے استقبال واسطے اس بلند آواز نال کھلے چہرے نال صلوات ماں صلی علی محمد وآل محمد بس ہوں میں برادر بزرگوار تشریف جنہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اللہ انہوں لے جا خدا تعالیٰ انہوں کو طول عمر نصیب فرمائے سونے انداز اچھ مواعظ حسنہ نال تو کو مستفید فرمائے سن تے میں زیادہ دیر حائل نہ ہوا سوئے ادب نہ ہوئے توجہ بس میں بالکل اپنی عرائض کو سمیٹ کے آخری جملہ جناب دی قلوب کو ہدیہ کر کے 2 جملے ذکر مذاہب تے اجازت پیا گھننا اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ وہ لوگ جو تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی کہ کو پسند کریں دے انہاں لوگوں کو جڑے اللہ دی راج غربت و امارت دہاں حال تک چاہے تہی داستوں میں یا فراخ داستوں میں امیر ہویں یا غریب ہویں اپنی بساط اور طاقت دے مطابق اللہ دی راج خرچ کریں دے نظر آنن یتیمہ کو مسکینہ کو پڑوسیاں کو غریباں کو لین دے نظر آنن مجلسہ تے لین دے نظر آنن اللہ دی راج امام برگاہ تے لین دے نظر آنن سبیلہ لین دے نظر آنن مساجد تے لین دے نظر آنن مدارس طلباء دی علماء دی کمک کریں دے نظر آنن اے لوگ اللہ کو پسندین اگر غصہ آمنے تا اللہ واسطے غصے دوتے کنٹرول چکریں لوگوں کو معاف کر دیں کوئی غلطی ہوئے تا امام سجاد دی پریکٹیکلی تفسیر میرے آقا بہت جلدی گزر سا قبلہ دے احترامی چاخری بندے تک سر چونا میرے امام موجود ان ایک مقام دے ہوتے ایک بندہ آئے شان امامت جسارت کی تیز دے کچھ آگ سکتا ہے امام دی شان جسارت کی تیز جڑے لے تھک کے واپس ٹر گئی ہے میرے امام نے اپنے صحابہ اپنے انصار اپنے غلامہ اپنے شاگردہ کو نال لایا جام پر دے شرفا امام ٹر دے آنے اسے آیت دی تلاوت کرنے وقت آیت دا تکرار نہ کرے سا چونکہ دامن ایک وقت چتنی گنجائش نہیں رہی سامعین محترم میرے آقا ہی دے دروازے تے آئیں جڑے بندہ باہر آئے نا تھر تھر کمبڑ پہ گے چونکہ پہلے غصے چاہی دے کچھ آکاس غصے چاکاس ہون ایک کمبڑ پہ گے آقا آئے کھڑے اپنے انصار نال اپنے صحابہ نال اپنے غلامہ نال لہٰذا میرے آقا میں کو ہون آقا سزا دے سن سجاد میں کو سزا دے سن امام نے فرمایا او بندہ خدا بھرے دربار اور بھرے مجمج تین گال ہی ڈیڑیاں سجاد دے متعلق کیتی ہیں اگر میدے چ پاتیاں وینیاں تو اللہ میں کو معاف کرے اگر میدے چ نہیں پاتیاں وینیاں تو اللہ تے کو معاف کرے آدھے مولا واقعان تسا اللہ دے برحق نمائندے ہی وے آج تو بعد تسا میرے امام ہی وے تے میں تھوڑا غلام میں تا سمجھائی جو تسا میں سزا دے سو لیکن نہیں کہ فرمایا نے وہ گال ہی ڈیڑیاں تین لوگاں دے سامنے میں سجاد دے متعلق کیتیاں اگر میرے چ پاتیاں وینیاں تو اللہ میں کو معاف کرے
جو اگر نہیں پاتیاں میں نہیں تو اللہ تے کو معاف کر چھوڑے. یہ او امام ہے جڑا 34 سال رونا ہے. تھواکو میں کو رومن واسطے عزت آلے ہو. عالم دی ضرورت، ذاکر دی ضرورت، مصائب خان تے شاعر دی ضرورت. چوتھا امام میرا دکھی آئی جے کو رونا واسطے پڑھن آلے دی ضرورت نہیں پوندی. میرے امام دی نظر پانی تے پوے ہاں سجاد رو پو. گوشت دیکھے نا رو پونے. منحال آ کے پوچھے مولا اتنے کیوں روندے وے؟ فرمائے یعقوب دیکھ یوسف بچھڑا اتنا رونا ہے اتنا رونا ہے. اللہ قرآن اچھ فرمائے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. روندے روندے اکھاں دی بینائی چلی گئی. میں کیویں نہ رواں 18 یوسف خاک تے خون اچ گلتان لیٹن نہ غسل دے سگا نہ کفن. آدھے آقا شہادت تا تھوڑا ورثہ نہیں. میرے امام فرمائے منحال انصاف نہیں بھی کیتا. شہادت تا سارا ورثہ ہے. یہ دسا پھپیاں ماواں بہناں دے رلے بازاراں چ ونڈنا سارا ورثہ. طویل مصائب میں نہیں پڑھنا، بہت پڑھ گیا. ممبر میں اپنے قبلہ دے حوالے چکرے ساں. خوبصورت اندازی تو فضائل و مصائب آل محمد سنے سن. دیکھ سو میڈے آلے پاسے کھا گئی ہے شام ازادار و سجاد دے جگر کو. اللہ اکبر. کھا گئی ہے شام. جدہ شام دے باہروں سیدہ دا لوٹا یا پورا ہے نا رکا آیا ہویا آئی. اجائیں نہ کو روکو کیوں؟ بازار سجے کوئی نہیں، دربار سجے کوئی نہیں. 3 دن بعد جنہ رکا ہے نا تے میرے امام رکا پڑے اکھا نہیں ساون دے بدلے. ہانچ پیاری نہ کرے بھائی آئے کر چھوڑے. رونن میرے آقا بی بی عدی سجاد 60 گت رکا کے لکھو ہے کیوں ہے در رونا ہے؟ پھوپی اماں منزل بڑی اوکھی ہے. سجاد میں گھاٹ اوکھیاں منزلہ نبھائیاں. اکبر دا لہنا گھاٹ منزل ہے. قاسم دا جھرنا میرے غازی بھیرا دے کلم بازو کلم ہو ورنہ گھاٹ منزل ہے. روڑا لے ہو امام فرمین پھوپی اماں او منزلہ ہک پاسے منزل ہک پاسے. سجاد روندہ میں نے دسیندہ نے سیدہ دے پھوپی اماں لکھو ہے بازاری جو ٹور دیا وے علی دی تھی. اجر کو من اللہ قبول کرے وے گریہ قبول ہوئے. بڑا اوکھا ویلا آیا جدہ محمد دیاں دھیاں دے پہلے قدم بازار چاہیں. کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا بھائی. ہو گئی عبادت مقصد عبادت نہ لائی. رسی ہی کئی تے گالے آ رہا ہیں کہلے بیمار جو کمر سیدھی کریں دا انہاں نالو آوازاں دیئے بابا تو گردن بلند کریں نا میرے گلے دی رسی تنگو گئے دی. عزت آلے ہو. یزید ملعون اعلان کیتا ہویا ہے کہ بدر تے اوہد دے بدلے گھرنے ہوئے نہ بازار اچ آؤ جو علی دیاں دھیاں آ گئی نہ گلیاں پڑھدا نہ موڑ پڑھدا. رومنا لیو رش بہوں ود گیا چھتاں تے چڑیوں یا عورتاں ہتھاں چ نوکیلے پتھر. آدھیان دیو اجر رسالت نبی دیاں دھیاں آگئی. اے باغی دیاں بھیڑا آگئی. روڑا لیو دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی کہیں کو پتھر نہ مارے. اگر کوئی کہیں کو پتھر مارے بندہ دو طریقہ نال چہرہ بچیں دے. پہلا طریقہ بندہ چہرے دے سامنے ہاتھ ہڑیں دے. دوجہ طریقہ بندہ جاؤ چھوڑ دے. روڑا لے آؤ شام دا بزارا کمینی عورتاں پتھر مرے نہیں نا. علی دیاں دھیاں چہرے دے سامنے ہاتھ نہ ناڑ سکدیاں کیوں ہاتھ ردھے ہوئے. صدقے مرحبا مرحبا. اللہ ہائے قبول کرے بھائی. پابندی کوئی نہیں تھوڑے میرے رومن دے. شرم کر کے نروے عزت لے آؤ واتا عورتاں پتھر مرے نیان علی دیاں دیاں جانان چھوڑ سکدیاں کیوں بھیڑ بہت زیادہ ہوں دیائی تا دیائی کیوں ود گئی بھیڑ بازار دے وچ تے میں کو پتر بیمار رضائے او کیا میں تھوں پہلا ہی شہر
شہر دے وچ مہمان کدا نہیں آئے آدھی ای میں کو چادر دا ارمان بہوئے تے پر درد گیا ہمی کھائے کیڑا درد ودے پوچھ دینا شامی ایک بیتھوں کیڑے اٹھتے آن اجرکم اللہ میں زیادہ انتظار تو کوئی نہیں کری نا بھئی روڑا لے او کمینی اور تا پتھر مرے دیا ہے جی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بی بی آدھیے میں کچھ آدر دا ارمان بہوئے تے پر درد گیا ہمی کھائے کیڑا درد ودے پوچھ دینے شامی ایک بیتھوں کیڑے اٹھتے آؤ ندی مائی عزت لیو کمینی عورتہ پتھر مرے نہیں آئین سجاد پتھر آن دائی دے دہا پھپی دے سر چلگ دائی دے دہا رات واندی بھی دے دائی تھائیں کڑیاں لے ہاتھ چچیں دائی آدائی لے تنی لم تلدنی امی ولم یرانی یزید و اسیر و کاش دنیا تینا آیا ہوا پھپیاں دے رلے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ روڑا لے آؤ ماما تے بھیڑا تشریف فرمائن ماں باوے امیر ہوئے یا غریب ہوئے جوان پتر کو روندہ دیکھ کے ماں برداشت نہیں کر سکتی جڈا بدماشا دی بھیڑ چالی ڈٹھے سجاد کو روندہ جوانو آدھیے سجاد جی پھپی اماں مار دئی میں روندے دی میں تو ودہ رولے سیدہ دے پھپی اماں مستورہ بازار جئی میں ٹر دیں مرحبا ہک منزل ممبر چھوڑیں دا پیاں روان لیو سہل بن سعد صحابی رسول آدھے حج تو واپس آیا بوندیر نال شام آیا شام دے بدلے ہوئے رنگین لوگ نچ دے آئین شرابہ پین دے آئین عورتاں دے ہتھاں تے لگیوں یا مہدیاں جھمرہ ودے مرین دے آئین ایک شامی کل سال پچھ دے دسا مسلمان دیاں عیدہ دونی ہیں دیڑیاں گزر گئی ہیں اے شامیاں دی کیڑی عید شامیاں دے سال دعا مانگ شالا شام برباد ہو ونے ای شام دراوے کچھ نہیں اور جام پر دے شرفا سالہ دے کیوں بد دعا کریں آدھے تے کو پتہ نہیں علی دا چان کس گے اونیاں دیاں تے بھیڑا کہے دو کہ شام آ گئی ہیں اے کمینے خوشیاں ودے منے دین سال پچھے کتھے جلدی پیا گزردہ سال پچھے کتھے علی دیاں دا کافلا دے او دیکھ بابو ساتھ دے رومن علیو سال بھیڑ ہٹیں دا کافلے دے قریب آیا ہے آدھے منظر بڑا عجیب دٹھامی کئی سر رہن جڑے نو کے نیزہ تے سوار رسی کئی تے گالے آ رہے ہیں آدھے ایک چھوٹی جائیں کہہ دینے جڑی ایک پیر چین دیئے سر چاہمیں دیکھے میرے لے پاسے لفظ روان دے پیادہ آزادارو آدھے ایک پیر چین دیئے بیار رکھ دیئے آدھے السلام علیکہ یا آمد اللہ کنیز خدا میڈا سلام ہوئے جوابی چاہ دیئے چاچا سال میڈا سلام ہوئے آدھے بی بی میں کڈسا من انتے کوڑو بی بی آدھیانا سکینہ بنت الحسین میں حسین دی دھیا اور جوانہ بزرگو سالہ دے بی بی میرے لائے کوئی حکم ہوئے بی بی آدھیے چاچا سال دسا تیرے کل کوئی پیسے ہیں عزت لے آدھے ہاں پیسے ہیں پر کرنا کیا ہے بی بی آدھیے جڑا سامنے کمینہ کھڑا ہے او کو پیسے دے آنکھ میرے بابے دے سارا لیسانگ دور اے او بی بی دے دی بابے بغیر نبدی نہیں دیکھو بابے دے سینے بغیر نیدر نہیں آندی او دھیاں لے او سال پچھ دیا دے بی بی میں او کو پیسے دے سا او سار دور گھن ویسی پر فائدہ کیا ہویا بی بی آدھیتے کو پتہ نہیں میرے نال علی دیاں غیر او میرے بابے دیاں قاری کوئی نہیں میرا بابا
قرآن پڑھ سی لوگ میرے بابے دا قرآن سن سین او میری پھپیاں دا پردہ باج